کی بھی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم دین کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک دین کا علم حاصل کرو، اور علم سیکھنے کی فضیلت جہاں بار بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، وہیں سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنے کی فضیلت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ شخص بہترین ہے کہ جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور درس قرآن کا یہ سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کی وہ صورتیں، ہم نے اس پروگرام میں جن صورتوں کا انتخاب کیا ہے وہ آخری 20 صورتیں ہیں۔ اب ان 20 صورتوں کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تقریباً عوام الناس کو یاد ہوتی ہیں، کہ ہم بچپن سے یاد کر لیتے اور گاہے بگاہے اس کو ہم نماز میں اور اس کے علاوہ ہم اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے اس درس قرآن کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پر کہ ان آخری 20 صورتوں سے، اس کے مفہوم سے بھی عوام الناس کو آگاہی ہونی چاہیے کہ ہم بچپن سے جو صورتیں ہم نے یاد کی ہیں اس میں کیا مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور جب مضامین ہمیں معلوم ہوں گے اور اس کے بعد جب ہم ان صورتوں کی تلاوت کریں گے تو ہمارے ایمان میں اور ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ مزید پختگی عطا فرماتا ہے۔ آج کی ہماری اس کیٹیگری کی درس قرآن کی یہ آج پہلی کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا تعارف، اور پھر ہم قرآن کی جامعیت پر کہ قرآن پاک کس طرح جمع کیا گیا، آج جو کتابی شکل میں قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پھر قرآن کی جو ترتیب آج ہمارے سامنے ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور پھر آخر میں ہم کوشش کریں گے کہ آداب تلاوت کے حوالے سے بھی کچھ آگاہی آپ تک پہنچائی جا سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے بالکل ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ تمام متقین کے لیے اس میں ہدایت رکھی گئی ہے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں، اس کے نزول کے مقاصد کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اس قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو، مفہوم آیت کا کہ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، ہدی و بشرا، یعنی اس قرآن میں مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، وبشرا اور بشارتیں بھی ہیں، للمسلمین تمام مسلمانوں کے لیے۔ اب اس کے اگر نام کی ہم بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید یہ تو ایک اس کا عرفی نام ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5 نام اس کے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو عرفی نام ہے جو لفظ قرآن ہے، اور جو قرأ سے بنا ہے کہ جس کے معنی ہے پڑھنا۔ اب لفظ قرآن کی اگر ہم بات کریں
تو مفہوم اس کا یہ نکلے گا کہ وہ کتاب کہ جس کو بار بار پڑھا جائے. چونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا کلام ہے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک زندہ معجزہ ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی. وہیں اس کا ایک نام فرقان بھی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرقان کا لفظی معنی ہے فرق، حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور اس قرآن کا نام فرقان بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ حق میں اور باطل میں دونوں راستوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرق کر کے اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے سمجھنے والوں کو بیان فرماتا ہے. وہیں اس کا ایک نام لفظ کتاب بھی ذکر کیا گیا کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر سے بھی تشبیہ دی ہے. ارشاد فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ہمارے ذکر سے اعراض کرے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں لفظ ذکر سے قرآن مراد ہے. فرمایا کہ جو بھی ہمارے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کریں فإن له معیشة ضنکا، فرمایا کہ ہم اس پر دنیاوی زندگی انتہائی پست کر دیتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور فرمایا کہ یہ تو دنیاوی سزا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو نابینا اٹھائے گا. اب اس کی ایک اور نام کی ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نام لفظ نور بھی بیان فرمایا ہے. یہ تو اس کا ایک تعارف ہے قرآن مجید فرقان حمید کا. جمع قرآن کی اگر بات کی جائے تو یہ معلومات بڑی ضروری ہیں، بڑی اہم بھی ہے کہ اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ایک ترتیب ہے جو آج ہمارے سامنے ایک کتابی شکل میں موجود ہے، یہ کتابی شکل میں آیا کس طرح. اس کے حوالے سے ہم سیرت کی کتابوں کو اور تاریخ کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو ابتدائی طور پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی آخر الزمان حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں ہی قرآن کو جمع فرما دیا تھا. اور باقاعدہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کاتبان وحی، ایسے افراد کی آپ نے جماعت تیار کی کہ جن کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ جو بھی وحی آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تو آپ اس جماعت کو بتایا کرتے کہ اب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، لہذا اس آیت مبارکہ کو فلاں آیت اور فلاں صورت کے بعد رکھا جائے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی مکمل صورت نازل ہوئی، کئی ایسی صورتیں ہیں کہ جو مکمل نازل ہوئیں تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کاتبان وحی سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھا جائے. اب ظاہر ہے یہ جمع کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں جو آج ہمارے پاس ایک کتابی شکل ہے اس طرح نہیں تھی. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہڈیوں پر اور اسی طرح کھجور کی چھال پر یا چمڑے پر اور جو بھی اس طرح جو اس زمانے میں رواج ہوا کرتا تھا تحریری بات کو محفوظ کرنے کا، تو حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ ان وحیوں کو، ان آیات کو محفوظ کر لیا کرتے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے جب وہ آیات بینات بیان فرماتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کو یاد کر لیا کرتے تھے. اور
قرآن کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ حفظ قرآن بھی ہے۔ اب ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات تقریباً 23 سال کا ایک مکمل عرصہ جب مکمل ہو گیا، یعنی اعلان نبوت کے بعد سے جب وحی الہی کا آغاز ہوا، اس کے بعد سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات کے اختتام تک تقریباً 63 سال بنتے ہیں، مکمل عمر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تو اعلان نبوت کے بعد سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ظاہری پردہ فرمایا تقریباً 23 سال۔ جب اس 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت ہوتی قرآن کا حصہ اللہ کی جانب سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا دیا جاتا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق کاتبان وحی اس کو محفوظ کر لیتے، اس کو لکھ لیتے، اور وہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان اس قرآن کے حصے کو یاد بھی کر لیا کرتے۔ اب دو صورتحال ہوئی۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق کاتبان وحی نے تحریری طور پر مختلف اشکال میں قرآن مجید فرقان حمید کو محفوظ کیا۔ دوسری صورت کیا ہوئی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو بہترین ذریعہ ہے قرآن کی حفاظت کا اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق۔ اب جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری پردہ ہو گیا، آپ اس دارِ فانی سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے، تو ہوا یہ کہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پر آپ فائز ہوئے، اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بغیر تردد اور بغیر اختلاف کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ کو اپنا خلیفہ مان لیا، تو آپ کے زمانے خلافت میں یہ ہوا کہ ارتداد کا فتنہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ ارتداد کا فتنہ تیزی سے جب بڑھنے لگا تو مسیلمہ کذاب جو ایک جھوٹا تھا، اس نے دعوی نبوت کر دیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام غلامان رسول، تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا، نبوت کا دروازہ آپ کی ذات پر بند کر دیا گیا، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹا دعوی نبوت کر دیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف عالم جہاد بلند کیا، اور آپ نے ایک لشکر کو اس کے خلاف اس سے جنگ لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے آپ نے روانہ کیا۔ یمامہ کے مقام پر یہ جنگ واقع ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح تو عطا فرمائی جنگ یمامہ میں، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا ناظرین کرام کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک کثیر تعداد بھی جام شہادت نوش کی، اور ایک کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ اور اس کثیر تعداد میں روایات جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہمیں روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تقریباً 700 ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہوئے کہ جو حافظ تھے۔ یہاں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات میں یہ بھی اس میں شامل کرتا چلوں کہ مکمل صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو جماعت تھی، یعنی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہری پردہ فرمایا تو اس وقت جتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے وہ سب کے سب حافظ نہیں تھے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ شک یا یہ غلط فہمی ہو تو اس کو دور کر لیجئے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اس وقت حافظ نہیں تھے کہ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہری پردہ کیا۔ کثیر تعداد حفاظ کی تھی لیکن سب حافظ نہیں تھے۔ اب جنگ یمامہ میں کیا ہوا کہ تقریباً 700 صحابہ کرام ایسے شہید ہو گئے کہ جو صحابی تھے یعنی حافظ بھی تھے۔
صحابی کے ساتھ ساتھ حافظ بھی تھے۔ اب جب دین کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ آپ نے گزارش پیش کی کہ یا خلیفۃ المسلمین، اس طرح اگر ہمیں نقصان ہوتا چلا گیا اور جتنے حفاظ ہیں وہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے کلام سے، کتاب الہی سے، کتاب اللہ سے ہی محروم ہو جائیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے۔ ابتداءً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے انکار کیا اور آپ نے یہ عذر پیش فرمایا کہ جو کام سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں نہیں کیا تو میں وہ کام کیسے کروں؟ لیکن جب وقت گزرتا چلا گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی نزاکت اور اس کی اہمیت کو محسوس کیا تو آپ نے پھر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ تمام آیات قرآنی جو تقریباً 6236 آیات پر مشتمل ہیں۔ اب اس بات سے میں ایک غلط فہمی اپنے ناظرین و سامعین کی یہ بھی دور کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک غلط فہمی عام رائج ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات 6666 ہیں۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، اور میں آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود تمام صورتوں کی آیات بینات ایک جگہ لکھیں اور اس کی خود کیلکولیشن کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل آیات 6236 ہیں۔ تو اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کی نزاکت کو سمجھا اور آپ نے محسوس کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بالکل صحیح ہے تو ہمیں اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، چنانچہ آپ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات بینات مع صورتیں ایک مکمل ایک جگہ کتابی شکل میں جمع کریں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذمہ داری کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خلیفہ مسلمین مجھے یہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ یہ پہاڑ کا وزن تمہارے کندھوں پر ڈال دیا جائے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید مجھے اس کا بار اتنا محسوس نہ ہوتا جتنا بار اور جتنا وزن، جتنا بوجھ مجھے اس ذمہ داری کو دینے کے بعد محسوس ہوا۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی، چنانچہ آپ نے بالکل احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نہ صرف پورا کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو ایک کتابی شکل میں جمع فرمایا اور ایک نسخہ آپ نے تیار کیا۔ چنانچہ وہ نسخہ جب تیار ہو گیا تو وہ نسخہ ابتداءً خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ آپ جب تک خلیفہ رہے وہ نسخہ آپ کے پاس رہا۔ آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد امین المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو وہ نسخہ پھر آپ کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد پھر آپ جب تک مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر رہے قرآن مجید فرقان حمید کا وہ نسخہ آپ کے پاس محفوظ رہا، اور اس کے بعد پھر آپ کے شہید ہونے کے بعد وہ نسخہ آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس محفوظ رہا۔ اب یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول جو ہوا لغت قریش پر ہوا تھا۔ لغت کا مطلب تھوڑا سا میں آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو بات جو میں آگے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے۔ لغت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ہر زبان کا لب و لہجہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے ایک علاقے کے رہنے والے، جیسے ہم اپنی مادری زبان کی بات کریں کہ ہم اردو بولنے والے ہیں، اردو سمجھنے والے ہیں، اردو لکھنے والے ہیں، اردو پڑھنے والے،
تو اب ہم ایک ہی ملک میں رہ کر، ایک ہی شہر میں رہ کر اردو کے مختلف انداز اور مختلف تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ اردو بولتے ہیں، اور بعض ہمارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو میں ہم بولتے ہیں اور دوسرے شہر کا رہنے والا یا دوسرے علاقے کا رہنے والا وہی لفظ وہی مفہوم دوسرے انداز میں بولتا ہے، تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی عربی زبان میں بھی تھا معاملہ کہ عرب میں مختلف قبائل جو رہائش پذیر تھے، ان سب کا لب و لہجہ اور ان کی زبان کی تلفظ کی ادائیگی میں فرق تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید جو نازل ہوا، چونکہ نبی علیہ السلام کا تعلق خاندان قریش سے تھا، آپ کا تعلق خاندان قریش سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل فرمایا وہ لغت قریش پر نازل فرمایا، یعنی جو قریش کے ہاں لغت کا رواج تھا، جو تلفظ کی ادائیگی کا رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لغت قریش پر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ اب ابتداءً ہوتا یہ تھا کہ مختلف قبائل کے لوگ چونکہ ان کی بھی مادری زبان عربی تھی، تو وہ اپنے انداز میں اپنی ادائیگی میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ابتداءً اس کی اجازت بھی تھی۔ اجازت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی مادری زبان عربی تھی، وہ جو تلفظ کی ادائیگی کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں، اس میں ان کا اختلاف نہیں، تلفظ کی ادائیگی الگ الگ تھی لیکن معنی اور مفہوم ایک ہونے کی وجہ سے ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنے لب و لہجے میں اپنی لغت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی رحمت سے دین اسلام جب عجم تک پھیلنا شروع ہوا، اور عجم کے لوگ بھی، عجم کے علاقے بھی جب دین اسلام اور دار اسلام سلطنت اسلامیہ میں جب داخل ہونا شروع ہوئے، تو عجمی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ ہر عجمی قرآن کی تلاوت اس انداز میں کرتا کہ جس انداز میں اس نے اپنے استاد سے سیکھی ہوتی۔ اب اس طرح جب ہونے لگا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ دو عجمی جب ایک جگہ جمع ہو جاتے اور ایک اپنے استاد سے جو طریقہ کار اس نے قرآن کی تلاوت کا سیکھا ہوتا، جب اس انداز میں تلاوت کرنا شروع کرتا، اور دوسرا عجمی اپنے انداز میں جب تلاوت شروع کرتا، اور لب و لہجے میں فرق ہونے کی وجہ سے جب ان کی تلاوت میں فرق ہو جاتا تو ہر فریق مخالف کو غلط کہنا شروع کر دیتا، اور یہ الزام بھی لگایا جاتا کہ تم معاذ اللہ قرآن میں تحریف کر رہے ہو۔ اب یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان، سیدنا عثمان غنی ذو النورین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بالکل ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگ ارمینیہ اس میں شمولیت کے لیے جب گیا، کہتے ہیں کہ ہماری اس جنگ میں جو غیر مسلموں سے یہ جنگ تھی، اس میں عراق اور شام کے جو 9 مسلم لوگ تھے وہ بھی شامل تھے مجاہدین میں۔ تو اب ہوا یہ کہ وہاں پر عراق کے افراد نے اور شام کے افراد جو دونوں طرف کے مجاہدین تھے، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا شروع کی۔ اب جب تلاوت ہر شخص نے اپنے انداز میں کرنا شروع کی، اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر بھی کیا کہ عجم میں جو شخص اپنے استاد سے تعلیم لیتا، اپنے استاد سے جس لغت پر قرآن سیکھتا، تو ظاہر ہے وہ اسی لغت کی تلاوت جو ہے وہ قرآن مجید کی کیا کرتا تھا۔ تو اب عراق کے لوگ اور شام کے لوگ اس معاملے میں بالکل آمنے سامنے آ گئے، اور ہر شخص نے دوسرے شخص کو غلط کہنا شروع کر دیا، اور یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ تم معاذ اللہ قرآن میں تحریف کر رہے ہو یا قرآن کو غلط پڑھ رہے ہو۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ سارا ماجرا آپ نے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ آئے تو ان کے سامنے آپ نے بیان کیا اور بتایا کہ اس طرح
اب یہ معاملہ ایک فتنے کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور آپ نے پھر یہ جملے ارشاد فرمائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ خدارا اس مسئلے کو حل فرمائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فتنے میں پڑنے کی وجہ سے یہ امت ہلاک ہو جائے۔ اور آپ نے یہ بھی عرض سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی کہ یا خلیفۃ المسلمین، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اگر یہ فتنہ بڑھتا چلا گیا تو ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ کی طرح ہم لوگ بھی یعنی مسلمان بھی اپنی کتاب میں اختلاف کرنے لگ جائیں جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا اور جب یہ واقعہ پورا ان کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے پھر وہ نسخہ منگوایا کہ جو حضرت حفصہ بنت عمر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا۔ اور میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ وہ نسخہ تھا کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے ترتیب کروایا تھا۔ اپنے سامنے آپ نے جمع قرآن کی جو کتابی شکل تھی وہ آپ نے تیار کروائی تھی۔ وہ نسخہ پہلے آپ کے پاس رہا، پھر خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ منگوایا اور آپ نے اس نسخے کو مزید اس کی کاپیاں تیار کروا کر بلاد اسلامیہ میں اس کو جو ہے تقسیم کروا دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کیا گیا کہ اب سے صرف اسی لغت قریش پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے گی، اور بقیہ جتنی لغتیں اہل عرب میں مشہور تھیں آپ نے ان تمام لغتوں کو متروک قرار دے دیا۔ اور آپ نے یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ اب آج سے قرآن مجید فرقان حمید کی جب بھی تلاوت کی جائے گی اسی لغت قریش کے نسخے کے مطابق کی جائے گی۔ اور آپ کا یہ کارنامہ اتنا عظیم کارنامہ ہے کہ آپ کو جامع القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ صحرا آپ کے سر ہے کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو معاملہ تھا اس کو ایک لغت پر جمع فرمایا۔ اب یہاں پر اپنے ناظرین و سامعین کی جو ذہن میں ایک بات آ گئی ہوگی میں اس کو بھی دور کرتا چلوں۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آیا وہ لفظی اختلاف تھا کیا؟ ہمارے ناظرین و سامعین میں سے شاید اکثروں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو اس پوری گفتگو کے سننے کے بعد کہ آخر وہ لفظی اختلاف تھا کیا، یعنی لغت کا جو اختلاف ہے وہ تھا کیا؟ اس کی دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ لغت قریش کہ جس پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے، اس کی ہم اگر بات کریں تو لغت قریش میں قرآن مجید فرقان حمید میں حتیٰ جس کے معنی ہے جب تک، تو لغت قریش والے قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ حتیٰ کو حتیٰ پڑھتے تھے، لیکن بنی حزیل یا بنی ثقیف والے اس کو اتّا پڑھتے، یعنی ہا کی جگہ حمزہ استعمال کرتے، لیکن معنی اور مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اردو میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو جو معنی حتیٰ کا ہے جب تک یا یہاں تک، وہی معنی بنی ثقیف والے اس کو اتّا کے ذریعے یعنی لغت کا لب و لہجے کے اختلاف کی وجہ سے اس کو تبدیل کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جیسے حروف مضارع ہوتے ہیں، اتین، مضارع کا مطلب یہ ہے کہ جس میں حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے جیسے تعلمون، یعلمون، یہ حروف یہ فعل مضارع ہیں۔ اب حروف مضارع لفظ اتین، حمزہ، تا، یا، نون، چار حروف ہیں جن کو حروف مضارع کہا جاتا ہے۔ اب لغت قریش میں ہوتا یہ تھا کہ حروف مضارع کو وہ مفتوح پڑھتے تھے، یعنی زبر کے ساتھ پڑھتے تھے، جیسے یعلمون، تعلمون۔ اسی طرح بنی اسد والے حروف مضارع کو مکسور پڑھتے تھے، جیسے تعلمون۔ معنی دونوں کا ایک ہے،
میں نے عرض کیا نا کہ معنی میں فرق نہیں آ رہا، صرف تلفظ کی ادائیگی میں فرق ہے۔ اب جب تک یہ معاملہ اہل عرب تک محدود تھا تو اس کی اجازت تھی، اور اہل عرب کے جتنے قبائل ہیں وہ اپنی اپنی لغت کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ قرآن اور بلاد اسلامیہ سلطنت اسلامیہ میں عجم کے لوگ اور عجم کا زمینی حصہ جب اس میں شامل ہوا تو یہ معاملہ صرف ایک چھوٹی سی لغت کی بات نہیں رہی، بلکہ یہ معاملہ ایک فتنے کی حیثیت اختیار کری ہے۔ تو لہذا اس کی روک تھام کی گئی اور الگ الگ لغت کی اجازت کو متروک کر دیا گیا، اور صرف لغت قریش کے مطابق۔ اور ناظرین محترم، یہ وہ لغت ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ جس کے مطابق واقعتاً قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک بات یہ بھی آپ سنتے چلیے کہ لغت قریش پر جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تھا، آج جو ہمارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے وہ اسی لغت پر نازل ہوا تھا جس لغت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اب ترتیب قرآن کی بات کی جائے، چونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے اس کلاس کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 40 منٹ ہے، تو اب میری کوشش یہ ہوگی، یہ چونکہ آج ہماری ایک تعارفی کلاس بھی ہے، اسی لیے قرآن مجید کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور کوشش کروں گا کہ اس مختصر سا وقت جو باقی رہ گیا ہے آداب تلاوت کے حوالے سے بھی مختصر بات کر لی جائے۔ اسی طرح فضیلت قرآن اور ترتیب قرآن کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی اپنے ذہن میں شکوک و شبہات نہ رکھے کہ آج جو ترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی ہمارے پاس موجود ہے، یہ ترتیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود نہیں کروائی، ایسا سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جیسا کہ بعض مستشرقین اور غیر مسلموں کی طرف سے یہ اعتراض مسلمانوں پر لگایا گیا، اور بڑی انہوں نے کوشش کی کہ یہ فتنہ کسی طرح مسلمانوں میں پھیلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھا، اور کیسے محفوظ نہ رکھتا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ الزام ان کی جانب سے لگایا جاتا ہے کہ جو آج ترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی موجود ہے، یہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ترتیب نہیں کی گئی، بلکہ بعد میں صحابہ کرام نے اس کو ترتیب دیا، تو یہ بڑا الزام ہے اس کے معاملے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قیامہ کی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کی تلاوت کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اور جب ہم اس کی تلاوت کر چکے ہیں، جب اس کو پڑھ لیں، فاتبع قرآن، تمہارا کام کیا ہے کہ اسی پڑھے ہوئے کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہ مفہوم آپ اپنے ذہن میں بالکل کلیئر کر لیجئے کہ جو ترتیب آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ وہی ترتیب ہے کہ جس ترتیب پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سامنے قرآن کو ترتیب دیا ہے۔ فضیلت قرآن کی اختصار کے ساتھ بات کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ فضل الکلام علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، جس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی بقیہ تمام کلاموں پر فضیلت ایسی ہے کہ جیسے خود رب کریم کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پڑھنے والے کی بھی فضیلت بیان فرمائی، قرآن پر عمل کرنے والے کی بھی فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اختصار کے ساتھ ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتاتا چلوں، ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل به البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ حدیث طویل ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کی تلاوت کرے اور اس پر عمل بھی کرے تو فرمایا کہ اس شخص کے والدین کی فضیلت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس تاج کی چمک دمک، اس کی روشنی فرمایا کہ سورج کی روشنی سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ یہ فضیلت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صاحب قرآن
یعنی جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے اس کے والدین کی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو اس شخص کی فضیلت کے بارے میں تم کیا گمان کرتے ہو کہ جو خود اس فضیلت پر عمل کرنے والا ہو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اپنا تعلق ایسا مضبوط کر لیں کہ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ تلاوت قرآن ہے۔ تو تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے، اپنے شب و روز میں تلاوت قرآن پاک کو ایسا شامل کر لیجئے کہ گویا وہ ہماری روٹین میں ایسی شامل ہو جائے کہ وہ پھر کبھی ہم سے جدا نہ ہو۔ آج یہ ہماری پہلی کلاس تھی جس میں میں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے اس درس قرآن میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آخری 20 صورتیں ہیں، سورۃ التین سے لے کر سورۃ الناس، تو یہ ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ اپنی اس درس قرآن کی نشست میں اس کو شامل رکھیں گے، اور آپ کے سامنے قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھنے کی اور قرآن سے اپنے دلوں کو منور رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنی موت کی طرف بڑھیں، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔